السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ایک نسل کو تو قربانی دینی ہوگی. آج ماں کے لیے ایک کٹھن دن تھا. ماں چند دن پہلے ہی دھوم دھام سے بہو بیاہ کے لائی تھی. شادی کے ہنگامے سرد پڑ چکے تھے. نئے نویلے دلہا دلہن کی دعوتوں کے سلسلے بھی تھم گئے تھے. زندگی کافی حد تک اپنی ڈگر پہ واپس آ گئی تھی. بیٹے نے چھٹیوں کے بعد دوبارہ اپنا آفس جوائن کر لیا تھا. آج اسے شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملنی تھی. ماں کو وہ دن اچھی طرح یاد تھے جب وہ نئی نویلی دلہن تھی. اس کی شادی کو چند دن ہوئے تھے. اس کے شوہر کو شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملی تو شوہر نے وہ ساری تنخواہ اپنے ماں کے ہاتھ پہ رکھ دی. ماں نے وہ ساری تنخواہ گھر کے خرچے میں لگا دی. اسے محسوس تو ہوا کہ اسے ایک روپے بھی نہیں دیا گیا، لیکن وہ خاموش رہی کیونکہ ایک تو نئی شادی ہوئی تھی. اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کے پاس موجود تھی اور ابھی تو سلامی کے کچھ پیسے بھی اس کے پاس موجود تھے. زیادہ رقم تو اس کے شوہر نے اس سے لے کے اپنی ماں کو شادی پہ اٹھایا گیا قرض اتارنے کے لیے دے دی تھی، مگر پھر بھی ابھی کچھ نہ کچھ روپے موجود تھے. موسم بدلا تو اس کو سیزن کے نئے کپڑے کی ضرورت پڑی. اس نے شوہر سے کہا تو اس نے جیب خالی دکھا دی کہ میں تو سب تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، اپنے خرچے کے لیے بھی روز ماں سے پیسے لے کے جاتا ہوں. ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ تم بھی ماں سے پیسے مانگ لو. اس کی خودداری نے ساس سے پیسے مانگنا گوارا نہ کیا. اگلے ماہ پھر یہی ہوا. ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں. گرمی شدت اختیار کر چکی تھی اور اس کے پاس پہننے کو لون کے سوٹ نہیں تھے. وہ میکے سے اپنے شادی سے پہلے کے سوٹ اٹھا لائی. عید آئی تو ساس نے ایک جوڑا لون کا دلوا دیا، ایک جوڑا میکے سے آ گیا اور سیزن گزر گیا. بچے ہوئے تب بھی یہی حالات. اسے میکے بھیج دیا جاتا. شوہر کوئی خرچہ ہاتھ پہ نہ رکھتا. وہ بچے کو ملنے والے پیسوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچہ کرتی رہتی. کچھ عرصہ بعد اس کی اپنے شوہر سے خرچے پہ شدید جھڑپ ہوئی. آخر کب تک وہ خالی ہاتھ ساس کا منہ دیکھ کے گزارا کرتی. اس جھڑپ کے نتیجے میں ساس نے مہینے کے 100 روپے اسے دینا شروع کر دیے، جس میں اس کا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا. بچے کے لیے اسے ناپ تول کے دودھ ملتا. ساس نے بیٹیوں اور بہو کے درمیان کچن کے کام بانٹ دیے تھے. وہ اپنے حصے کا کام کرتی اور کمرے میں آ جاتی. گھر کے کسی معاملے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. سارے فیصلے اس کی ساس اور ان کی بیٹیاں کرتیں. سسر صبح اٹھ کے مسجد جاتے اور مغرب کے بعد آتے. بچے بڑے ہوتے گئے، ان کے خرچے بڑھتے گئے. ساس کھینچ کے 100 باتیں سنا کے بچوں کے خرچے کے پیسے دیتی. کچھ عرصے میں اس کے شوہر کے حالات بہت اچھے ہو گئے. تنخواہ کافی زیادہ ہو گئی. گھر میں خوشحالی آئی تو شوہر نے چند ہزار بیوی کے ہاتھ پہ رکھنے شروع کر دیے. ساتھ ہی ساس نے خرچے سے مکمل ہاتھ کھینچ لیا. اب اسے اپنے بچوں کے دودھ تک کے پیسے خود سے دینے پڑتے. تھوڑے سے پیسوں سے سر پیر ڈھانپتے زندگی گزر ہی رہی تھی. گھر کے معاملات اور کچن میں ابھی بھی اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. نہ اس سے پکاتے ہوئے کچھ پوچھا جاتا، نہ اسے اپنا پکایا ہوا سالن خود نکالنے کی اجازت تھی، نہ وہ ساس کی مرضی کے بغیر اپنے بچوں کو اپنے ہی پیسوں سے کچھ پکا کے دے سکتی تھی. ایک بار بچوں کی فرمائش پر اس نے آلو اپنے پیسوں سے منگوا کے بچوں کو چپس فرائی کر دیے تو اس کی ساس نے پورا مہینہ آئل کی قیمت بتا کے اس کی ناک میں دم کیے رکھا. اس کے بچے پڑھائی میں اچھے تھے. جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اس کی آنکھوں میں خواب سجتے گئے. وہ جاگتے میں خواب دیکھتی کہ اس کے بچے پڑھ لکھ کے اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اس کے ہاتھ پہ پیسے رکھ رہے ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کھانا پکا رہی ہے، گھر کا خرچہ چلا رہی ہے. یہ خواب اس کی جائے پناہ تھے. جب اس کا دل اس کے گھر میں اپنی بے چپیٹی سے پہ دکھتا، وہ فوراً خواب اوڑھ لیتی. دل میں سوچتی میرا وقت بھی آئے گا، میرے بچے بڑے ہوں گے تو میری حکمرانی ہوگی. وہ دن بھی آئے گا، میں ساری تنخواہ لوں گی اور اپنی مرضی سے خرچ کروں گی. وقت کا کام گزرنا ہے سو گزر گیا. ساس سوئے ادب سدھاری، نندیں اپنے گھر کی ہو گئیں. وقار کی جاب لگتے ہی اس نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی شروع کر دی. جلد ہی اسے ایک لڑکی پسند آ گئی. بیٹے کی جاب شروع ہونے کے 1 سال کے اندر وہ بہو بیاہ لائی. آج اس کے بیٹے کو شادی کے بعد پہلی تنخواہ ملنی تھی.
اس کے شوہر اپنے والد کی طرح ریٹائرمنٹ کے بعد مسجد کو پیارے ہو چکے تھے۔ اس کو بے چینی تھی، بیٹا اپنی تنخواہ کسے دیتا ہے؟ اسے اپنی ساری محرومیاں یاد آنے لگیں۔ بیٹا گھر آیا، اس نے ساری تنخواہ لا کے اپنی ماں کو دے دی۔ اس نے ذرا کہ ذرا نظر اٹھا کے بہو کی طرف دیکھا، وہ کونے میں کھڑی مسکرا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے 25 سال پہلے کا دن یاد آیا کہ تب وہ بھی یوں ہی مسکرائی تھی، مگر اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ آج اس کے امتحان کا دن تھا۔ ایک طرف ساری عمر کی محرومیاں تھی، اپنی مرضی سے کھانا تک نہ پکا اور کھا سکنے کا دکھ تھا، گھر کو چلانے میں اپنی خواہشات کو دبانے کے دن اس کو ازبر تھے، تو دوسری طرف اس کی 4 دن کی بیاتہ بہو تھی۔ اس کا وقت آ چکا تھا، بہو کو اپنے وقت کے لیے ایک طویل انتظار کرنا تھا۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا، بیٹے کی تنخواہ میں سے اپنے اور اپنے شوہر کی دوائیوں اور ضرورت کے لیے کچھ پیسے الگ کر کے اس نے ساری تنخواہ بہو کے ہاتھ میں رکھ دی تھی اور کہا کہ آج سے تم اس گھر کا خرچہ چلاؤ گی، میرا مشورہ شامل ہوگا، ہم مل جل کے فیصلے کریں گے، مگر پیسہ تم اپنے ہاتھ میں رکھو گی، گھر کا بجٹ تم خود بناؤ گی، میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گی۔ اس کا دل اس کو دہائیاں دے رہا تھا، اسے بتا رہا تھا کہ اس اقتدار کے لیے تم نے اپنی زندگی کے 25 سنہرے سال انتظار کیا اور آج یہی اقتدار تم نے 25 دن کی بہو کو سونپ دیا۔ تم نے کیا پایا؟ نہ اقتدار تب تمہارا تھا، نہ آج تمہارا، مگر اس کا ضمیر مطمئن تھا۔ اسے معلوم تھا کسی ایک نسل کو تو یہ قربانی دینی ہی ہوگی، پیچھے ہٹنا ہوگا، آنے والی کو راہ دینی ہوگی، پہلے دن سے اپنانا ہوگا، اسے احساس ملکیت دیں گے، گھر کا فرد سمجھیں گے تو وہ پھلے پھولے گی، اور وہ خوش تھی کہ اس قربانی کا اعزاز اسے ملا، اسے اس قربانی پہ کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ بہو نے تشکر اور محبت سے اپنی ساس کو دیکھا، دونوں ساس بہویں مشاورت اور اخلاص سے گھر چلانے لگیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔